بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیدی جن ذات کو آزاد کیا تو وہ مجھ پر ہی عاشق ہو گیا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے چیختے ہوئے اپنے کانوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اس کے آس پاس تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس کا پورا وجود سناٹوں کی زد میں تھا۔ اس کی زبان کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ یہ اس سے کیا ہو گیا تھا؟ وہ غلطی تو کر بیٹھی تھی، مگر اب آگے کا سوچ سوچ کر اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ کیا ہو جاتا اگر وہ ماں کی باتیں مان لیتی؟ آج اسے ٹھوکر لگی تھی تو نصیحت حاصل ہوئی تھی کہ ماں بے مقصد کبھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھوں کے آگے سے ہاتھ ہٹائے، لیکن اگلے ہی لمحے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر زمین پر گری تھی، کیونکہ اس کے سامنے وہ حسب معمول مغرب سے کچھ دیر پہلے لان میں بیٹھی افق پر پھیلی ہوئی زردی کو دیکھ رہی تھی۔ موسم بے حد حسین تھا۔ سردیوں کے اوائل دن تھے، لیکن ابھی موسم میں گرمی کا گرم تاثر بھی کچھ موجود تھا۔ وہ مزے سے لان میں کرسی پر پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی جب اچانک درخت کے پتے اس پر گرنے لگے۔ اس نے حیرت سے اپنی گود میں گرتے ہوئے پتوں کو دیکھا، ساتھ ہی ساتھ درخت کو بھی۔ ہوا ضرور تھی، مگر اتنی زیادہ نہ تھی کہ اس پر یوں پتوں کی بارش ہی ہونے لگے۔ اسے بڑا تعجب ہوا اور بولی، عجیب بات ہے، ان پتوں نے کہیں چڑھا تو نہیں لی جو یوں جھومتے جھومتے مجھ پر عاشق ہوئے جا رہے ہیں، میری راہ میں بچھے جا رہے ہیں۔ اس نے ایک پتے کو ہاتھ میں اٹھا کر اپنی نظروں کے قریب کیا اور کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم ہی اچھل پڑی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی تھی۔ ابھی صبح ہی تو اس نے صحن کی صفائی کی تھی، اب پھر سے اتنے سارے پتے؟ اس کی ماں اس کی چیخ سن کر باہر آ گئی تھی۔ اس کو یوں درخت کے نیچے بیٹھا اور پتوں سے باتیں کرتا دیکھ کر اس کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا۔ گل، اندر آ جلدی سے، نہیں تو میں اگر وہاں آ گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس کی ماں وارننگ دیتے انداز میں بولی تھی۔ آ رہی ہوں اماں میں، بس یہ پتے، کہتے ساتھ ہی وہ ایک دفعہ پھر سے اچھل پڑی۔ وہاں ڈھیروں پتے تو کیا، ایک سنگل پتے کا بھی نام و نشان نہ تھا، لیکن ابھی تو اس پر پتوں کی کتنی زیادہ برسات ہوئی تھی، پھر یہ سارے یوں اچانک کہاں غائب ہو گئے؟ وہ وہیں کھڑی بڑبڑا رہی تھی جب اس کی ماں پھر سے بولی، گل، تو اندر آ رہی ہے یا میں آؤں اب؟ وہاں کھڑے کھڑے کون سے باپ سے باتیں کر رہی ہے؟ وہ ماں کی آواز سن کر ہوش میں آئی اور بار بار حیران کن نظروں سے پیچھے دیکھتی ہوئی آگے کی طرف چل پڑی۔ گل، سدھر جا، کیا دیکھ رہی ہے بار بار پیچھے؟ گل کے برآمدے میں پہنچتے ساتھ ہی اماں نے اس کی کمر میں 2-3 دھموکے جڑ دیے۔ عقل سے پیدل عورت، کتنی بار تجھے سمجھایا ہے کہ اس نا وقت ویلے ان باپوں کے نیچے جا کر نہ بیٹھا کر، ان پر تیرے رشتے دار ہوتے ہیں، مگر مجال ہے تجھے میری کوئی بھی بات سمجھ میں آتی ہو۔ اونٹ جتنا قد نکل آیا ہے، مگر عقل ابھی تک گھٹنوں میں ہی ہے۔ اماں اسے جھڑکتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ دراصل اماں اس وقت درختوں کے نیچے بیٹھنے سے سخت نالاں ہوتی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ اس وقت درختوں پر جنات ہوتے ہیں۔ میرے کھلے بال بار بار اڑ کر چہرے پر آ رہے تھے۔ میں نے ان کو پکڑ کر کان کے پیچھے اڑیسا، اس پر بھی ماں کی نظر پڑ گئی۔ ارے کمبخت، تو نے تو زلفیں بھی کھول رکھی ہیں، تیرا بیڑا تر جائے، یوں تیرے یہ ناگن جیسی چوٹی کو کھول کر تو یہ ایوب کھوسو جیسی زلفیں کمر پر بکھیرے تو کوئی ایشوریہ رائے رکھتی ہے؟ بار بولا کہ اس وقت بالوں کو نہیں کھولتے۔ ارے تجھے نہیں پتا کیسی کیسی مخلوق ہوتی ہے اس وقت، نازیہ کو تو جانتی ہی ہوگی۔ ارے اس پھول جیسی بچی کو اسی کسی مخلوق نے جکڑ رکھا ہے اور اس کا برا حال کیا ہوا ہے، جانے اس کو کس کی نظر لگ گئی جو وہ بلا اس کے پیچھے لگ گئی ہے۔ اسی لیے تجھے کہتی ہوں احتیاط کیا کر۔ اماں کے لیکچر کے آخر میں ہمیشہ کسی نہ کسی کی مثال شامل ہو جاتی تھی۔ میں فوراً سے بالوں کو باندھتے ہوئے اماں کی جانب مڑی۔ نازیہ ہماری دور پرے کی خالہ جمیلہ کی بیٹی تھی، جس پر کسی جن نے قبضہ کیا ہوا تھا جو اسے بے تحاشا ستاتا تھا۔ یہ جن اس کے پیچھے ویسے ہی نہیں پڑا تھا۔ اس کی ماں اس کو ساتھ لیے ہر روز نت نئے رنگ برنگے بابوں کے پاس جاتی تھی اور تعویذ لاتی تھی تاکہ نازیہ اپنے سسرال میں اپنی نندوں اور ساس پر بھاری رہے، لیکن جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ایک دن نازیہ اکیلے ہی تعویذ لینے گئی کہ اس کی ماں کی صحت خراب تھی، جانا ضروری تھا، ناغہ کرنے سے بابے نے منع کیا تھا، تو وہ اکیلی ہی چل پڑی۔ جب وہ وہاں سے واپس باہر نکلی تو گھبرا کر رہ گئی۔ آسمان کو گہرے کالے بادلوں نے گھیرا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو جائے گی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور پھر کچے راستے کی طرف مڑ گئی۔
इस रास्ते से वो कम वक्त में बारिश लगने से पहले पहले घर पहुंच सकती थी। वो तेज तेज कदम उठा रही थी। ये रास्ता घने दरख्तों और झाड़ियों से भरा पड़ा था और मुकम्मल सुनसान था। नाजिया को लगा था कि यहाँ से कोई ना कोई तो आता जाता होगा, लेकिन अब इस रास्ते की हालत देखकर ऐसे लग रहा था कि काफ़ी अरसे से यहाँ से किसी का कोई गुजर बसर ना हुआ हो। वो एक दिन ही अपने ससुराल वालों को कोसना शुरू हो गई थी। हालांकि उसके ससुराल वालों ने कभी उसको कुछ ना कहा था, लेकिन कुछ लोग फितरत से मजबूर होते हैं। काश मेरे पास कोई जादू होता, अपनी नंदों की गर्दनें ही मरोड़ देती बगैर उन्हें छुए, या फिर मेरे पास कोई जिन होता जो मेरा गुलाम होता तो उसे मैं अपनी चुड़ैल सास के पीछे लगा देती, नाजिया ने अपने दांत किचकिचाते हुए कहा था। साथ ही साथ उसने एक पत्थर उठाया और सामने मौजूद दरख्त को खींच कर दे मारा। पत्थर उस दरख्त से टकराया और खून की 2 बूंदें ज़मीन पर गिरी थीं, जिन्हें नाजिया ना देख पाई थी। वो बेध्यानी में जिनजादे को ज़ख्मी कर चुकी थी, जिसे देखकर उसका बाप तैश में आ गया था। अचानक उसे अपने आसपास तेज़ हवाओं की आंधी महसूस हुई। साथ ही साथ उसे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा है। वो हैरानगी से चारों जानिब देख रही थी। एकदम हर तरफ अंधेरा छा गया। नाजिया ने भागने की कोशिश की तो महसूस हुआ कि उसके पांव ज़मीन ने जकड़ लिए हैं। उसे 2 सुर्ख अंगारे अपनी तरफ देखते हुए महसूस हुए, जिनसे आग के शोले निकल रहे थे। अगले ही पल वो होशो हवास से बेगाना होकर नीचे गिरी। जब उसे होश आया तो उसने खुद को कच्चे रास्ते के शुरू में खड़ा पाया। उसने चारों जानिब देखा। खुद को महफूज पाकर एक सुकून भरी सांस खारिज की। शुक्र है सब ख्वाब था, कहते साथ उसने अपने सर पर चपत लगाई। क्या नाजिया, तू भी ना खड़े खड़े ही सो जाती है। हल्की हल्की फुहार शुरू हो गई थी। नाजिया बकौल उसी के ख्वाब के ज़ेर असर थी, इसलिए उसने कच्चे रास्ते से जाना मुनासिब न समझा और रोड पर ही चलने लगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये ख्वाब एक भयानक हकीकत बनकर उसके सामने आने वाला है। वो घर आ गई। उसके अगले ही दिन उस पर जिन हाजिर हो गया और उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। उस दिन के बाद से आज तक 7 महीने होने को आए थे। जिन कभी कभी नाजिया को बेसाख्ता हंसा देता और कभी कभी वो रोने लग जाती। मुंह फट तो पहले ही थी, अब जिन के ज़ेरे असर सास और नंदों से बदतमीजी और हाथापाई पर उतर आई थी। उसने नाजिया नामा सुनकर एक अफसोस भरी नज़र अम्मा पर डाली। अम्मा, तू तो रहने ही दे। एक तू मासूम और एक तेरी वो नाम नेहाद भांजी, जिसे मासूमियत का मीम भी नहीं पता। और उस पर जिन किसी दरख्त के नीचे जुल्फे खोलकर बैठने से नहीं हुआ, बल्कि उसकी हरकतों से ही उस पर यह शैतानी जिन मुसल्लत हुआ था। उसका लहजा एकदम ही कड़वा हो गया था। गलत बात उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। वो जो अपनी शरीफ सास और नंदों को दिन में भी तारे दिखाए रखती थी, 2 बार अपनी नंद का बच्चा उन गंडे और तावीज़ों की नज़र कर चुकी थी, उसके साथ कुछ न कुछ तो होना था। ये तो वो जिन अपने बच्चे की मौत का बदला ले रहा था, जिसे नाजिया ने पत्थर मारकर हलाक कर दिया था। अम्मा ने कहा कि इसीलिए तो तुझे समझाती हूँ मेरी बच्ची, ये ऊंचे ऊंचे बड़े दरख्त जिन्नात का घर होते हैं, इनसे दूर ही रहना चाहिए। ऊपर से जो तेरी खोजियों वाली आदत है ना, इसके बायस मैं परेशान रहती हूँ। अल्लाह ने अजीब ही मखलूक पैदा कर दी है मेरे घर, जिसके भेजे में कोई बात ही नहीं घुसती। और ऊपर से इसका बाप, इसे भी यही वीराना मिला था घर बनाने के लिए, जब पता ही है कि बेटी की आदतों का पूरा दिन दरख्तों, पौधों, जानवरों और परिंदों से बातें करती रहती है। आज तो हवा को भी नहीं छोड़ा इसने। अम्मा ने गुल के कुछ देर पहले बड़बड़ाने पर भी चोट कर डाली थी। अम्मा तो बस एवं ही करती है, और किससे करूं फिर मैं बातें। मोहल्ले में तो किसी के घर नहीं जाने देती। टीवी, केबल और नेट यहाँ है नहीं, तो मैंने इन सब से ही तो बातें करनी है। और मैं कब से कर रही हूँ, आज तक कुछ हुआ है क्या मुझे। तू परेशान ना हुआ कर और अपना हाथ ज़रा हौला ही रखा कर। कमर सेक कर रख दी है मेरी। फिर मैंने अब्बा को बता दिया ना कि तू उसकी लाडली पर तशद्दुद करती है, तो भी तुझे मुझसे ही शिकायत होगी और तू कहेगी कि फप्पे कुटनी आग लगाती है। गुल ने अपनी कमर सहलाते हुए कहा था, जबकि उसकी माँ तासुफ से उसकी फराटे भरती ज़बान को देख रही थी। मगरिब की अजानें शुरू हो गई थीं। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अब उसे नमाज की तैयारी करनी थी। मेरा नाम गुलबहार है। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं 22 साल की थी। मैं अपने अब्बा और अम्मा के साथ रहती थी। हमें हुंजा के एक गांव में शिफ्ट हुए दूसरा साल था। मैं जल्द ही यहाँ की हर चीज़ से मानूस हो गई थी, लेकिन मेरी अम्मा अभी तक अपने पिछले घर को न भूली थी। आसपास इतने घर मौजूद होने के बाद भी अम्मा को ये जगह वीरान ही लगती थी। यहाँ अब्बा ने सयाहों के लिए अपना एक होटल ख़रीदा था, उसके साथ ही घर बनाने के लिए ये जगह भी।
گھر کے بن کر مکمل ہونے تک ہم ہوٹل میں ہی رہے تھے۔ جیسے ہی ہم گھر میں منتقل ہوئے تب سے بس اماں کی ایک ہی رٹ تھی کہ درختوں کے جھنڈ میں گھر نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میری عادت تھی میں اکیلی ہی باتیں کرنا شروع کر دیتی تھی، یا جو چیز بھی میرے آس پاس یا سامنے ہوتی میں ان کو ایسے مخاطب کرتی جیسے وہ میری بات سن اور سمجھ رہے ہیں۔ میں سارا دن گھر پر ہی ہوتی اور دیواروں، درختوں اور پھولوں سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ مجھے باغبانی کا بے حد شوق تھا۔ مجھے یہ درخت اور پودے پسند تھے۔ میں نے ابا کی مدد سے یہاں ایک چھوٹا سا گارڈن بنا لیا تھا، لیکن اب میرا ارادہ اس کو وسیع کرنے کا تھا۔ اگلے دن میں صبح سویرے ہی اٹھ گئی، ہاتھ منہ دھو کر سیدھا باغ کی طرف آئی۔ اس طرف ابھی بہت سی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور کانٹے تھے۔ سب سے پہلے ان کا صفایا کرنا تھا۔ میں نے دوپٹہ کمر پر باندھا اور خود سے کہنے لگی، چل بھئی بہار، شروع ہو جا اس ویرانے میں بہار لانے کے لیے۔ میں کام میں جت گئی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد میں نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا۔ اب یہ جگہ قدرے بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ جھاڑے، میں پوری مٹی اور تنکوں سے بھر گئی تھی۔ کپڑے جھاڑنے کے بعد پاس لگے نلکے سے پائپ لگایا اور ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح سے دھویا۔ پھر پائپ کا رخ اس جگہ کی طرف کر دیا جہاں سے میں نے ابھی کانٹ چھانٹ کی تھی، تاکہ وہ جگہ گیلی ہو کر نرم ہو جائے۔ اب میرا ارادہ شام کو اس کی طرف چکر لگانے کا تھا۔ کچھ دیر پانی لگانے کے بعد میں اندر آ گئی۔ آج مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، کچھ انجانا سا احساس جسے میں فی الوقت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ناشتہ کیا اور پھر کمرے میں آ گئی۔ بالکنی میں رکھی کرسی پر بیٹھی اور باہر کے نظارے کرنے لگی۔ اچانک میری نظر درخت کی طرف اٹھی۔ یہ ایک مضبوط، تناور، اونچا لمبا درخت تھا۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ سیدھا لمبا تھا اور اوپر تک بالکل صاف تھا۔ لاسٹ پر جا کر اس کی چند شاخیں تھیں جو نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ ان شاخوں کا سایہ بے حد گھنا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے جانے کتنے ہی درختوں کا جھنڈ ہو۔ میں کافی دیر اس کو دیکھتی رہی تھی۔ اس میں کچھ الگ سی کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ نظریں ہٹاتی بھی تو پھر سے میری نظریں بھٹک کر اسی کی طرف چلی جاتی۔ اب میں جھنجھلا گئی تھی۔ ہاں بھائی، کیا ہے؟ کیوں گھور رہے ہو؟ میں اپنی عادت کے مطابق اب درخت سے پوچھ رہی تھی، جیسے وہ مجھے جواب دے گا، لیکن اگلے ہی لمحے میں اچھل پڑی۔ میرے بہت پاس سے آواز آئی تھی، گھور تو تم رہی ہو، میں نے کب گھورا؟ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ یہ آواز کس کی تھی؟ کون تھا یہاں؟ پھر میں نے سر جھٹکا۔ ارے گل، اب تو تیرے کان بھی بجنے لگے ہیں۔ تو سچ میں پاگل ہو جائے گی ایک دن، میں خود سے کہتی اٹھی اور نیچے اماں کے پاس آ گئی تھی۔ اماں نے مجھے آتے دیکھا اور بولی، خیر ہے، آج ادھر کا راستہ کدھر سے بھول گئی؟ اماں، آپ بھی نہ، ادھر ادھر باتیں کروں پھر بھی آپ کو برا لگتا ہے، اگر آپ سے ہی آ کر کروں تو آپ یوں طنز کرتی ہیں، میں نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تھا۔ ارے نہیں میری بچی، میں بس مذاق کر رہی تھی، ادھر آ میرے پاس بیٹھ، تیرے سر میں تیل لگا دوں۔ مجھے اپنے سر میں تیل لگوانا پسند نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج میرا دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ میں جا کر اماں کے آگے بیٹھ گئی۔ اماں چونک گئی اور فوراً سے پہلے میرا ماتھا چھوا تھا۔ کہیں مجھے بخار تو نہیں ہے؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ آج تو چپ چپ کیوں ہے؟ اماں فکر مندی سے بولی تھی۔ میں نے مڑ کر اماں کی طرف دیکھا۔ نہیں اماں، میں کہاں چپ ہوں، آپ ایک دفعہ تیل لگا لیں بالوں میں، اس کے بعد میری بولتی زبان سے پناہ نہ مانگی آپ نے تو میرا نام بدل دیجیے گا، میں نے اماں کا گال کھینچتے ہوئے شرارت سے کہا تھا۔ شام کو میں باغ کی طرف گئی۔ اب کھدائی کا کام تھا، اس کے بعد ہی وہ جگہ پودے لگانے یا بیج اگانے کے کام آتی۔ یہ جگہ قدرے درخت کے سائے میں تھی، اس لیے صبح لگائے جانے والے پانی کے باعث زمین ابھی بھی نم تھی۔ شکر ہے کھدائی آسان ہو جائے گی۔ میں نے چھوٹی کدال کی مدد سے بیٹھ کر آہستہ آہستہ کھودنا شروع کر دیا۔ اچانک میری کدال کا منہ کسی چیز سے ٹکرایا اور فضا میں ٹکرانے کی آواز گونجی۔ آواز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کانچ ٹکرایا ہو۔ میں نے اس جگہ دیکھا اور ہاتھ سے ٹٹولا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ آواز تو شدید آئی تھی، لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر یہ آواز کس چیز کی آئی؟ کہیں اس جگہ کوئی خزانہ تو دفن نہیں ہے؟ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں بجلی کی مانند گوندا۔ اس جگہ سے پہلے جہلم میں رہتے تھے۔ ڈسکوری چینلز پر میں نے بہت مرتبہ ایسے دیکھا تھا کہ زمین کھود کر خزانہ وغیرہ نکالا گیا ہو۔ شاید میری کدال زیادہ نیچے چلی گئی تھی، اسی لیے مجھے آواز آئی تھی۔ مجھے تھوڑا گہرائی میں کھودنا چاہیے۔ اب میں پرجوش سی ایک ہی جگہ پر کدال کو ماری جا رہی تھی۔ میرا پورا جسم تندرست اور توانا ہو گیا تھا۔ میرے وجود میں جیسے بجلی سی بھر گئی تھی۔ اب میں کسی ماہر کی طرح زمین کھود رہی تھی۔
اگر کوئی مجھے اس حال میں دیکھ لیتا تو یقیناً اسے میرے پاگل ہونے کا گمان ہونا تھا۔ میں کافی دیر تک کھودتی رہی تھی، اس جگہ اب گہرا گڑھا بن چکا تھا۔ اگر کوئی چیز ہوتی تو اب تک مجھے مل جاتی، لیکن یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ میرا سارا جوش جھاگ بن کر بہہ گیا تھا۔ میں کدال ایک طرف رکھ کر آئی اور اسی درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ابھی مجھے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی جب مجھے گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ پہلے مجھے لگا کہ بھونچال آ گیا ہے، لیکن میرے ارد گرد تو ہر چیز ساکن تھی، پھر یہ گڑگڑاہٹ کیسی تھی؟ میں اس کے تعاقب میں گئی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آواز اسی گھڑے سے یا اس کے آس پاس سے آ رہی تھی۔ اس بار بھی میں نے مٹی ادھر ادھر کر کے دیکھی، لیکن سب بے سود رہا۔ میں نے سر جھٹک دیا، شاید میرے کان سچ مچ کے بہت بجنے لگے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ ہی دیر میں مغرب کا وقت شروع ہو جانا تھا۔ اس سے پہلے مجھے آج یہ جگہ کھود کر مکمل کرنی تھی۔ میں پھر سے کھدائی میں لگ گئی۔ پھر کب مغرب کی اذانیں ہوئیں مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اماں کی آواز سن کر میں ہوش میں آئی، فوراً سے اٹھ کر کپڑے جھاڑے اور کدال اٹھا کر آگے بڑھنے لگی۔ ابھی 2 قدم ہی چلی تھی کہ ایک زبردست ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ میرا ہاتھ ایک کانچ کی بوتل پر لگا۔ میں نے بوتل اٹھا کر حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ابھی تو یہاں کوئی چیز نہیں تھی، پھر یہ بوتل کہاں سے آئی؟ خیر مجھے کیا، میں نے یہ کہتے ہوئے بوتل کو ایک طرف اچھالا۔ وہ ایک پتھر پر لگی اور ایک چھناکے کے ساتھ چکنا چور ہو گئی۔ میں نے ایک نظر مڑ کر کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھا اور یہی مجھ سے غلطی ہوئی جس کا خمیازہ اب مجھے ساری زندگی بھگتنا تھا۔ میں خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی مار چکی تھی۔ اب میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو وقت ہی بتا سکتا۔ میں چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ چھوڑ دو مجھے، میں کہہ رہا ہوں، تم غلط کر رہے ہو۔ میری بات مان لو تو فائدے میں رہو گے۔ یہ غلط ہے، مت کرو ایسا، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تم بچ نہیں سکتے آج اگر تمہارا دن ہے تو یاد رکھو کل میرا ہوگا، اور پھر اس دن تم مجھ سے رحم کی بھیک مانگو گے، لیکن میں تمہیں دردناک موت دوں گا۔ اس موت کی اذیت اتنی سخت ہوگی کہ تمہاری روح کانپ جائے گی، اور تمہارے یہ ہواری، ان کے لیے عبرت کا نشان بنو گے تم۔ وہ خود کو چھڑانے کی بھرپور کوششیں کرتا ہوا غرا غرا کر کہہ رہا تھا۔ اس کے دہشت انگیز لہجے سے ایک پل کو وہ سب گڑبڑا کر رہ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنی بات کا کتنا پکا ہے، جو کہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ابھی وہ ان کے سامنے بے بس ہو گیا تھا، لیکن اگر اس کے بعد اسے ذرا سا بھی موقع مل گیا تو وہ ان کی ہڈیوں کا سرما بنانے میں ایک پل نہیں لگائے گا۔ اس لیے اس نے اس کا پکا بندوبست کرنے کا سوچا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اٹھا اور کرو فر سے چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ انتظار رہے گا تمہارا، اگر واپس آئے تو میں تمہارا دیدار کرنے ضرور آؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک زوردار دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ اگلے ہی پل وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہا 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 ہا، اس کے خوفناک قہقہے سے سارے در و دیوار کانپ اٹھے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے، خس کم جہاں پاک۔ آج اس کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا نکل گیا تھا۔ اب اس کو روکنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ اسی خوشی میں اس نے جشن منانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خوشیاں بس وقتی ہی ہیں۔ وہ اپنی طرف سے تو اس کو ٹھکانے لگا چکا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اس کو ختم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس بات کا اندازہ اسے بہت جلد ہونے والا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کھل کر تازہ ہوا ایک گہری سانس کے ذریعے اندر کھینچی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم ہی ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ اس نے اپنی اکڑی ہوئی گردن کو ارد گرد موڑ کر اس سے بل نکالے اور بازو کو ایک طرف کر کے جھٹکا دیا۔ خوبصورت، لاجواب، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے اپنے اوپر کوئی سایہ سا محسوس ہوا تھا۔ اس نے گردن ادھر ادھر ہلائی اور ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ دل بے ہنگم انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس کے پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے خوف سے چاروں طرف دیکھا، لیکن کوئی بھی تو نہ تھا۔ اوف، شاید میرا ہی وہم تھا۔ گل سر پر ہاتھ مارتے دوبارہ سے بیڈ پر دراز ہو چکی تھی، جبکہ دیوار پر پڑتا سایہ مسکراتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا، پھر کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا۔ ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ ایک دم گہری ہوئی تھی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ جاگ رہی ہے، تو زیادہ دیر رکنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔
پیچھے گل ایک بار پھر سے قدموں کی بھاری آواز محسوس کرتی اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے دیکھا تو دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، لیکن وہ تو لاک لگا کے سوئی تھی۔ مطلب کمرے میں کوئی آیا تھا، لیکن کون آ سکتا ہے؟ اس کو خوف بھی آ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی کھوجی رگ بھی پھڑک اٹھی تھی۔ اس نے کمبل ایک سائڈ پر کیا اور دبے پاؤں چلتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ کہیں کوئی چور تو نہیں گھس آیا؟ اس نے فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا کر احتیاطاً اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اس نے پورا گھر چھان مارا، لیکن اسے کوئی بھی نہ ملا۔ وہ مین دروازے کی جانب گئی، اور وہ تو اچھی طرح لاک تھا، پھر کوئی گھر میں گھسا تو گھسا کیسے؟ وہ تجسس میں پڑ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک سایہ پچھلی دیوار پر چڑھ کر اسے کود کر باہر کی جانب گیا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے لپکی۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ بھاگ کہاں رہے ہو؟ 1 منٹ رکو تو صحیح، تمہیں بتاتی ہوں کسی کے گھر میں کیسے گھستے ہیں۔ وہ دیوار کی طرف بھاگتی غصے سے بولی تھی۔ اس کی چلاتی آواز سن کر اماں ابا بھی اٹھ کر آ گئے تھے۔ سامنے وہ چھری ہاتھ میں لیے دیوار سے پڑے گزرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رکو گل، کیا کر رہی ہو؟ یہ کیسا شور ہے؟ اس کے ابا اس کے پاس آتے بولے تھے۔ ابا، وہ چور تھا، یہاں ہمارے کمرے میں گیا تھا، گل نے ہانپتے ہوئے انہیں کہا تھا۔ اتنی سی بھاگ دوڑ میں اسے سانس چڑھ گئی تھی۔ ابا نے دروازہ کھول کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی ہوتا تو نظر آتا نا۔ وہ اماں کے ساتھ اندر آئی۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ موجود تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ پھر وہ چور آیا تو آیا کیوں تھا، جبکہ اس نے کوئی چیز بھی نہ چرائی تھی۔ وہ کافی دیر لاؤنج میں بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، کیونکہ اب وہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اگلے دن وہ سب بھول بھال گئے تھے۔ وہ اٹھ کر باغ کی طرف آئی۔ آج اس نے مٹی ہموار کر کے زمین کو پودوں کے لیے تیار کرنا تھا۔ وہ اپنے کام میں مشغول تھی۔ اس کے بال جوڑے سے نکل کر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اس نے 1-2 بار انہیں ہاتھوں سے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ تنگ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر ہاتھ دھوتی اور جوڑا صحیح کرتی، اچانک اسے اپنے چہرے پر ٹھٹھراتی ہوئی ہوا محسوس ہوئی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے پھونک ماری ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو جھٹک دیا، اگر پھونک ہوتی تو پھر تو سانسوں کی ہوا گرم ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بال اس ہوا سے اڑ کر سر پر جا چکے تھے۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کے بعد وہ جتنی دیر کام میں لگی رہی، ایک بھی بال دوبارہ اس کے چہرے پر نہیں آیا۔ اس نے اپنا کام ختم کیا، زمین پر پانی لگایا اور اندر آ گئی۔ آج اس نے ابا سے پودے لانے کا کہنا تھا۔ جگہ تیار ہو چکی تھی۔ وہ اندر آئی تو ابا اماں ناشتے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھتے ہی اماں بولی، کدھر صبح صبح بدروحوں کی طرح بھٹکتی پھر رہی ہو؟ اماں نے اس کے حلیے پر چوٹ کی تھی۔ مکمل سفید لباس پہنے، ہاتھ اور چہرہ مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ سفید لباس پر بھی جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ اماں، بدروح تو نہ کہنا، آتی ہوں کپڑے بدل کر۔ وہ کمرے میں گئی، جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر کپڑے چینج کیے اور نیچے آ گئی۔ چائے کا کپ اپنی طرف کھسکاتے ہی ابا کو مخاطب کیا۔ ابا، آج آپ آتے ہوئے کچھ پھلدار درختوں اور کچھ پھولوں کے پودے لے آئیے گا۔ میں نے جگہ بنا دی ہے، اب مجھے وہاں لگانے کے لیے پودے چاہیے۔ ابا نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور بولے، مجھے تو آتے ہوئے بہت دیر ہو جاتی ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں جاتے ہوئے کسی مالی کو گھر بھیج جاؤں گا، وہ 7 پودے بھی لے آئے گا اور تمہاری مدد بھی کر دے گا۔ اس سے پہلے سے موجود سارے درختوں کی کانٹ چھانٹ کروا لینا۔ مالی کو خوب علم ہوتا ہے پودوں کے متعلق، تو وہ صحیح سے دیکھ بھال کر لے گا۔ میں اسے پیسے ایڈوانس میں دے جاؤں گا۔ ابھی میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس کے ابا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اماں بھی ان کے ساتھ ہی ان کو چھوڑنے باہر تک گئی تھی۔ وہ ناشتے میں مگن تھی، جبکہ دروازے کے اوٹ میں کھڑے وجود کے دل پر ایک ٹھنڈی پھوار پڑی تھی۔ وہ بھی باہر کی جانب چلا گیا۔ قدموں کی چاپ پر اس نے گردن موڑ کر حیرت سے دیکھا تھا۔ یہ قدموں کی چاپ، اف ہو گل، تجھے کچھ کرنا ہی پڑے گا ان کانوں کا، نہیں تو یہ کسی دن اماں سے تیری خوب درگت بنوائیں گے۔ اس نے برتن سمیٹ کر اٹھائے اور سنک میں ڈال کر دھونے لگی۔ اماں اندر آئیں، اسے برتن دھوتا دیکھ کر انہوں نے لاؤنج وغیرہ کی صفائی کی۔ کام والیاں اماں کو پسند نہیں تھیں۔ روزانہ یہی ہوتا تھا، ایک کام وہ کرتی، ایک اماں کر دیتی۔ وہ دونوں کام ختم کر کے باہر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ درختوں کے پتوں میں عجیب سی سرسراہٹ ہو رہی تھی۔ انہیں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی جب دروازے کی گھنٹی بجی۔ شاید مالی آ گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اس کے ساتھ ہی درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ میں واضح اضافہ ہوا تھا۔ پرندے اونچی اونچی آوازیں نکالنے لگے تھے۔
اماں نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا اور ایک طرف مڑ کر درختوں کو۔ دروازہ کھولتے ہی اسے ایک ریڑھی نظر آئی تھی جس پر انواع و اقسام کے پودے رکھے ہوئے تھے۔ طرح طرح کے پودے خوبصورت گملوں میں موجود تھے۔ اس نے دیکھتے ساتھ ہی سوچ لیا تھا کہ وہ کچھ پھول گملوں سمیت خرید کر برآمدے میں رکھے گی۔ ریڑھی کے ساتھ ہی ایک مضبوط اور توانا جسم کا مالک 28-29 سال کا ایک خوبصورت مرد تھا۔ اسے دیکھ کر گل کو شدید حیرت ہوئی تھی کہ اتنا خوبصورت مرد مالی کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ بے یقینی کسی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے خود کی جانب تکتا پا کر شاید اس کے دل میں موجود سوال پڑھ چکا تھا۔ اس نے گلا کھنکھار کر اسے خود کی جانب متوجہ کیا اور بولا، مجھے انور صاحب نے بھیجا ہے، انہیں اپنے گھر میں گارڈننگ کروانی ہے۔ میں نے علم نباتات میں ماسٹرز کیا ہوا ہے تو اس کام کا میں ایکسپرٹ ہوں۔ آپ مجھے اندر آنے کا راستہ دیں گی کیا؟ یہ انہی کا گھر ہے یا میں غلط پتے پر آ گیا ہوں؟ اس کی آواز سن کر وہ ہوش میں آئی۔ وہ اسے اپنا تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ اچھا خاصا شرمندہ بھی کر چکا تھا۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اس نے فوراً سے معذرت کی اور ایک سائڈ پر ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اماں بھی اس جوان مرد کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ پھر منہ ہی منہ میں گل کے ابا کو ہزاروں سلواتیں سنا ڈالی تھی۔ پتہ نہیں ان کی عقل کہاں ہے، جوان جہان لڑکی ہے گھر میں، اس کی مدد کے لیے مالی بھی جوان جہان بھیج دیا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ وہ مؤدب سا اماں کے سامنے آیا اور سر جھکا کر اماں کو سلام کیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اماں جو ابھی اس سے نالا نظر آ رہی تھی، ایک دم ہی اس کے انداز پر نہال ہو گئیں۔ اس کے سلام کا بڑی گرم جوشی اور محبت سے جواب دیا۔ وہ کوئی جادوگر ہی تھا جو ایک پل میں سب کو میسمرائز کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ ان کے کچھ فاصلے پر کھڑی گل یہی اندازہ لگا پائی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے گل کو باغ دکھانے کا کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سارا باغ دیکھ چکا تھا۔ اس نے ریڑھی دھکیل کر آگے لائی اور درخت کے نیچے کھڑی کی۔ درخت کے پتوں اور پرندوں کا شور ابھی تک تھا۔ اس نے مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ درخت پر رکھا۔ اس کا ہاتھ رکھتے ہی خاموشی چھا گئی تھی۔ پرندے اور درخت ایک دم پرسکون ہو گئے تھے۔ وہ پلٹ کر ان دونوں کی طرف آیا۔ اس کی نگاہیں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے گل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال دھوپ بہت چڑھ گئی ہے، ایسے میں پودوں کو تپتی زمین میں لگانا ان کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے تمام پودے چھاؤں میں رکھ دیے ہیں، ان میں فرٹیلائز اور نشو نما والی مٹی موجود ہے۔ اب ہم انہیں شام میں ہی لگائیں گے۔ تب تک ہم باقی درختوں کو دیکھ لیتے ہیں، ان کی صحت بھی کافی خراب لگ رہی ہے۔ اس نے ایک طائرانہ نظر تمام درختوں پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ گل حیران پریشان سی اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ کیسا پاگل شخص ہے جو بار بار پودوں کی صحت کہہ رہا تھا؟ بھلا پودوں کی بھی کبھی کوئی صحت ہوئی ہے؟ اماں چائے بنانے کی غرض سے کچن میں گئیں، جبکہ وہ مہارت سے اپنے کام میں مشغول ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے جو اس کی اس کام میں مہارت بتا رہے تھے۔ اس نے ایک درخت کے پاس جا کر اسے جھاڑا جس سے ڈھیر سارے ایکسٹرا پتے ایک ساتھ ہی نیچے آ گرے تھے۔ اس کے بعد اس نے فالتو شاخیں کاٹی اور آدھے گھنٹے بعد ہی وہ اس درخت کو ایک خوبصورت شکل میں ڈھال چکا تھا۔ وہ اسے داد دیے بغیر نہ رہ پائی۔ اماں چائے اور پانی لے آئی تھی۔ گل اسے اپنی تقلید میں نلکے کی طرف لے کر گئی تاکہ وہ ہاتھ منہ دھو سکے۔ ہاتھ منہ کو دھو کر وہ دوبارہ کرسیوں کی طرف آیا اور چائے سے انصاف کرنے لگا۔ گل کو بار بار اپنے چہروں پر نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک دو بار نظر اٹھا کر زاہد کی طرف دیکھا، لیکن وہ تو چائے پی رہا تھا اور ساتھ اماں سے کوئی بات کر رہا تھا۔ وہ تو گل کی طرف متوجہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر یہ نظروں کی تپش کس کی تھی؟ وہ اب بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ چائے ختم کرنے کے بعد وہ گل کی طرف متوجہ ہوا جو کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کے چہرے پر بے چینی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے گل کو مخاطب کیا، کام جاری رکھا جائے یا آپ ابھی سے ہی تھک گئی ہیں؟ گل نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب کی بار وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں نہیں، میرا مطلب ہے کہ چلیں کرتے ہیں کام، وہ کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے سامنے اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ وہ ایک دم گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اب کی بار اس نے گل کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگایا اور اسے کہا کہ باغبانی صرف پودے لگانے، ان کو پانی دینے اور وقت آنے پر پھل اور پھول اتار لینے کا نام نہیں ہے۔ پودوں کی خوراک اور ان کی صحت کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ وہ ایک دم اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پودوں کی صحت اور خوراک والی بات اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ اس کو چپ دیکھ کر اس نے پھر سے بولنا شروع کیا تھا، جیسے ہم جاندار ہیں، زندہ رہتے ہیں، سانس لیتے ہیں، بڑھتے ہیں،
ہمیں زندہ رہنے کے لیے اور نشو و نما کے لیے آکسیجن اور اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہمیں مناسب خوراک اور بنیادی ضرورتیں نہ ملیں تو ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح پودے بھی ہماری طرح جاندار ہیں، ان کو بھی ہماری ہی طرح صاف ہوا اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہماری خوراک کھانا اور پھل وغیرہ ہیں، اسی طرح پودوں کی بھی خوراک ہوتی ہے۔ ان کی خوراک مٹی ہوتی ہے، صاف اور نشو و نما والی مٹی، ایسی مٹی نہ ہو کہ جس سے پودوں کو نقصان ہو۔ اس طرح اس کے ساتھ ساتھ پودوں کو صاف ستھرا بھی رکھنا چاہیے، ان کی وقت پر صاف صفائی کی جائے، فالتو شاخیں اور پتے وقت پر ہٹا دینے چاہیے تاکہ ان کو مناسب ہوا کی فراہمی میں روک ٹوک نہ ہو۔ اس سے پودے جلدی نشو و نما پا کر بڑے ہوتے ہیں اور درخت بن جاتے ہیں۔ وہ بڑی محویت سے اس کی باتیں سن رہی تھی، واقعی اسے پودوں کے بارے میں بہت علم تھا۔ اچانک ایک جانب سے آتی آواز پر وہ اچھل پڑی تھی۔ یہ ایک بلی کی آواز تھی جو انتہائی کربناک تھی۔ وہ سرعت سے پیچھے مڑی، اس سے 2 قدم کے فاصلے پر ایک بلی کھڑی تھی جو انتہائی زخمی حالت میں تھی۔ وہ جلدی سے بلی کی طرف لپکی اور اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ ارے ارے، کیا ہو گیا تمہیں؟ کس نے تمہیں اتنی تکلیف دی ہے؟ بتاؤ مجھے، میں اس کا اچھے سے بندوبست کروں گی۔ بلی کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ بار بار پلکیں جھپک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً سے اسے اٹھائے اندر گئی اور فرسٹ ایڈ کٹ لے کر اس کی مرمت کرنے لگی۔ بلی کو بھی راحت ملی تھی، وہ اس کی گود میں ہی سر دیے بیٹھ گئی تھی۔ وہ اسے اٹھائے باہر کی جانب آئی تاکہ زاہد کو بتا سکے کہ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے، اب وہ شام کو آئے یا پھر کل صبح آ جائے۔ لیکن باہر آ کر اسے زاہد کہیں بھی نظر نہ آیا، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اس نے گھوم کر چاروں طرف اسے دیکھا، پھر بلی کو لیے ہی اندر آ گئی۔ وہ بلی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی اماں نے اسے دیکھ کر نفی میں گردن ہلائی تھی۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی تھی، اب اس ماں کو گود میں اٹھائے ایسے باتیں کر رہی ہے جیسے وہ اس کی ساری باتیں سن اور سمجھ رہی ہو۔ غضب ہو گیا سردار، ہمارا شک درست نکلا ہے، وہ آ گیا ہے، اب وہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ میں نے اس وقت بھی آپ کو منع کیا تھا کہ ایسا مت کریں، اس کو مت للکاریں، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ اب وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا، سب کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ آپ نے ایک زخمی شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالا تھا، اب اس کا انجام بھگتنے کے لیے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، آگ کا ایک خطرناک گولہ اس کی طرف لپکا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کا پورا جسم آگ کی لپیٹ میں تھا، اور اس کی نہ رکنے والی چیخیں شروع ہو چکی تھیں۔ اس کی چیخیں سن کر در و دیوار ہل گئے تھے، لیکن سامنے بیٹھے وجود پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ وہ تو ایسے بیٹھا تھا جیسے اس کو اس کی چیخیں بہت سکون دے رہی ہوں۔ کیسے رنگ بدلتے تھے لوگ! یہ وہی تھا جب وہ اسے بے بس کر رہا تھا، اس وقت اسی نے اس کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا تھا اور اس کو بھڑکاتا رہا تھا، اور ابھی کیسے اس کے ڈر سے اس کو بھی ڈرا رہا تھا۔ اس نے نفرت سے زمین پر تھوکا تھا۔ اس کی چیخیں سنتے ہوئے باہر سے 2 آدمی بھاگتے ہوئے اندر آئے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی خود ہی حالت پتلی ہو گئی تھی اور وہ الٹے پیروں سے واپس باہر بھاگے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہرتے تو ان کی حالت بھی اسی جیسی ہونی ہے۔ وہ اس کا ڈھانچہ بننے تک کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا، پھر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب کے شدید تاثرات آ گئے تھے۔ پھر وہ کرخت آواز میں بولا، میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں، پہلے جو تمہارا حال کیا تھا، اب کی بار تمہارا حال اس سے بھی بدتر کروں گا۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں میرے قدموں میں ہیں، تم کیا چیز ہو؟ تمہیں میں نے چیونٹی کی طرح مسل کرنا رکھ دیا نا، تو میرا نام بدل دینا۔ اس کے بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ضرور کچھ برا کرنے والا تھا، لیکن کیا اور کس کے ساتھ؟ اس کے نشانے پر آخر کون تھا؟ دن گزرتے جا رہے تھے۔ زاہد 10 دن تک مسلسل آتا رہا تھا۔ اس کی محنت اور کوششوں سے ان کے باغ کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ گل اب خوش تھی، اس کا باغ بالکل ویسا ہو گیا تھا جیسا وہ چاہتی تھی۔ اب زاہد نے آنا چھوڑ دیا تھا، اس کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ دن سکون سے گزر رہے تھے جب ایک رات گل بہار کی نہ رکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس کے اماں ابا بہت پریشان تھے۔ گل بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے ابا سمجھے کہ شاید وہ خواب میں ڈر گئی ہے، لیکن اس کی اماں تو کچھ اور ہی سوچے جا رہی تھی۔ یہ حالت صرف خواب میں ڈرنے کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے گل کو اپنی طرف موڑا اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔
قرآن کے الفاظ کان میں پڑتے ہی وہ پرسکون ہونا شروع ہو گئی تھی اور کچھ ہی دیر میں سو گئی، جبکہ اس کی اماں نے ساری رات اضطرابی حالت میں وہیں بیٹھ کر گزاری تھی۔ پھر تقریباً روز ہی گل کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے لگا۔ کبھی اس کے جسم میں سوئیاں چبھ رہی ہوتی اور کبھی اسے ایسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ اس کے اماں ابا بہت پریشان تھے۔ ان کی بیٹی کی یہ حالت ضرور تعویذوں کے زیر اثر ہی ہوئی تھی، لیکن یہ تعویذ آخر کروائی کس نے؟ زاہد تقریباً ہفتے بعد آیا تھا۔ آگے سے جو خبر اسے سننے کو ملی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے قدم بے ساختہ لڑکھڑائے تھے۔ اسے اپنے اوپر بے ساختہ غصہ آیا تھا۔ وہ ساری بات سمجھ گیا تھا۔ گل کی یہ حالت اسی کی وجہ سے تھی۔ وہ ایک دم وہاں سے نکل آیا۔ اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ باہر آ کر اس نے اس درخت پر ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ وہ کیسے اس سے اتنا بے خبر رہ سکتا ہے؟ اس کی وجہ سے اس کے محسن کی یہ حالت تھی۔ اس نے ایک نظر گل کو دیکھنا چاہا۔ وہ اس کے کمرے میں گیا۔ گل اس کو آتا دیکھ کر ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ اس سے گھبرا رہی تھی۔ پچھلے دنوں اس نے گل کو کافی تنگ کیا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے خائف سی ہو گئی تھی۔ اس کی نظروں میں موجود عجیب سی چمک اور اس کی پراسرار شخصیت سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اچانک سے غائب ہو جاتا اور اچانک سے ہی نمودار ہو جاتا تھا۔ گل اس کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے میں ناکام تھی۔ ابھی اسی کا ذہن اس کے بارے میں الجھا ہوا تھا جب اس کے ساتھ یہ سارے معاملات شروع ہو گئے تھے، اس لیے وہ اسے آتا دیکھ کر نامحسوس انداز میں سکڑ کر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر آ بیٹھا اور اسے مخاطب کیا، گل، شادی کریں گی مجھ سے؟ گل کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا شخص تھا وہ؟ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ یہاں اس کی طبیعت پوچھنے آیا ہے، لیکن وہ تو… ان حالات میں گل کو اس کا یہ سوال حد سے زیادہ برا لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی، اس کو اچانک سے اپنے گلے پر دباؤ محسوس ہوا۔ دباؤ اتنا شدید تھا کہ اس کو لگا اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھیں۔ زاہد اس کی حالت دیکھ کر ایک دم چوکنا ہوا۔ اب اسے گل کی زندگی کے لیے یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ وہ ایک دم آگے بڑھا اور گل کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اگلے ہی سیکنڈ گل بے جان ہو کر بیڈ پر گری تھی۔ زاہد اس پر کوئی نظر ڈالے بغیر وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شیطانیت رقصاں تھی۔ جب اسے اپنے آس پاس کی ساری زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جس جگہ کھڑا تھا اچانک ہی وہ زمین پھٹی اور وہ گردن تک اس میں دھس گیا۔ اس نے اپنے سامنے دیکھا جہاں سے وہ آندھی طوفان بنا اڑتا ہوا اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ بس کر خبیث انسان، میں اتنے سالوں سے تجھے سمجھا رہا تھا کہ شاید تو سدھر جائے، لیکن تو انسان ہے ہی نہیں۔ تو انسان کے روپ میں ایک شیطان ہے۔ 10 سال پہلے تو نے مجھے جل دے کر بے بس کر کے قید کر دیا تھا، پھر اس لڑکی کی بدولت میں آزاد ہوا، کیونکہ تو نے جس پہاڑ کی گہرائی میں مجھے دفن کیا تھا وہ پہاڑ کب کا کٹ چکا ہے۔ اب وہاں پر آبادی ہے۔ اسی آبادی کی ایک لڑکی نے تیری وہ جادوئی بوتل توڑی اور میں آزاد ہوا۔ میں سب جانتا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر تجھے کچھ نہیں کہا تھا کہ تو سدھر گیا ہوگا، لیکن نہیں، اب تو اس کو نقصان پہنچا رہا ہے جو میری محسن ہے۔ اب تیری خیر نہیں۔ پڑھ اپنے منتر اور چھڑوا لے خود کو میرے ہاتھ سے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اسے بری طرح سے پٹکنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا کچومر نکل گیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اور بولا، تجھے کہا تھا میں نے کہ باز آ جا، نہیں تو کتے کی موت ماروں گا۔ اب مر کتے کی موت۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہندو پنڈت فوراً سے ایک کتے کی شکل میں آ گیا تھا جس کی زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی اور جسم میں کیڑے پڑے تھے۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتا اٹھایا تھا۔ گل کے گھر آ کر اس نے گل سے معافی مانگی اور اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ دراصل وہ ایک جن تھا جس کو ایک ہندو پنڈت نے قید کر دیا تھا کیونکہ وہ اس کے شیطانی کاموں میں رکاوٹیں ڈالتا تھا۔ گل نے زاہد کو منع کیا کہ اماں کو اپنی حقیقت نہ بتائے۔ وہ سر جھکائے گل کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر بولا، جو حکم میرے آقا، آپ نے مجھے آزادی دلوائی ہے، میں ساری زندگی یوں ہی آپ کے قدموں میں بیٹھ کر گزار دوں گا۔ گل اسے یوں بیٹھے دیکھ کر زیر لب مسکرا دی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی بے ساختہ چیخیں بلند ہوئیں۔ اس پر بھی ایک جن عاشق ہو گیا تھا۔ اماں کا ڈر سچ ہو گیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے۔ سامنے زاہد اپنی جناتی شکل میں کھڑا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں،
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔